اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم وضو کے متعلق احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانیں گے، جیسے کہ کیا ہم موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، کیا مزید نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ریح خارج ہونے کا بیان، وضو کا زیور اور اونگ کا بیان۔ وضو کے زیور سے متعلق ارشاد رسول۔ حضرت ابو حازم سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا اور وہ اس وقت نماز ادا کرنے کے لیے وضو فرما رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دھو رہے تھے بغلوں تک۔ میں نے کہا، اے ابو ہریرہ، یہ کس قسم کا وضو ہے؟ انہوں نے کہا، اے ابن فروغ، تم اس جگہ پر موجود ہو، اگر مجھ کو اس بات کا علم ہوتا تو تم اس جگہ موجود ہو تو میں اس طریقے سے وضو نہ کرتا۔ میں نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ مومن بندہ کا زیور اسی جگہ تک ہوگا جس جگہ تک اس کا وضو کا پانی پہنچے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے وضو کے اعضاء پر زیور پہنایا جائے گا۔ وضو میں کون سے پاؤں کو پہلے دھونا چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امکانی حد تک دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسندیدہ خیال فرماتے تھے، پاکی حاصل کرنے میں، جوتا پہننے میں اور کنگھا کرنے میں۔ پاؤں دھونے کے واجب ہونے سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت و بربادی ہے پاؤں کی ایڑی کے دوزخ کے عذاب سے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر وضو کے دوران پاؤں کی ایڑی یا وہ اعضاء جن کا دھونا واجب ہے، ان کا معمولی سا حصہ بھی خشک رہ گیا تو قیامت کے دن اس کا سخت عذاب ہوگا۔ وضو کرتے وقت ناک میں پانی زور سے ڈالنے کے بارے میں حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اچھی طرح سے وضو کرنا سکھلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم وضو مکمل طریقے سے کیا کرو اور ناک صاف کرنے میں زور لگایا کرو، مگر یہ کہ تم روزہ دار ہو۔ اس کا مطلب کہ اگر ہم روزے سے ہوں تو ہمیں ناک میں ذرا آہستہ سے پانی ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ بیدار ہونے کے بعد ناک صاف کرنے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص سو کر اٹھے پھر وہ وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک صاف کرے، کیونکہ شیطان رات میں ناک کی جڑ کے اندر رہتا ہے۔ مراد نیند کی حالت میں ہے، چاہے رات میں سوئے یا دن میں۔ انگلیوں کے درمیان خلال کرنے سے متعلق حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت تم لوگ وضو کرو تو وضو کو اچھی طرح سے کرو اور تم انگلیوں کے درمیان خلال کرو تاکہ انگلیوں کے درمیان کا خلا خشک نہ رہ جائے۔ موضوع پر مسح کرنے سے متعلق حضرت زر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صفوان بن اسال سے موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو حکم فرماتے تھے کہ جس وقت ہم لوگ مسافر ہوں تو ہم مسح کریں اپنے موضوع پر، اور یہ کہ نہ اتارے ان کو 3 روز تک کہ پیشاب، پخانہ اور سونے کی حاجت میں، مگر یہ کہ حالت جنابت میں ان کو اتارنا ضروری ہے۔ مقیم کے واسطے موضوع پر مسح کرنے کی مدت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کے واسطے 3 روز اور 3 راتیں، جبکہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائی۔ مطلب کہ جب ہم سفر پہ گئے ہوں تو ہم 3 دن اور 3 رات تک موضوع کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم گھر کے اندر ہیں تو ہم 1 دن اور 1 رات تک کر سکتے ہیں۔ وضو کے بچے ہوئے پانی کو کارآمد کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بیمار ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں حضرات میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے مجھ کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی میرے اعضاء پر ڈالا، مطلب یہ کہ جو پانی باقی بچا تھا وہ میرے پر ڈالا، یعنی اس سے مراد کے وضو کے پانی میں شفا ہے اور ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وضو کی فرضیت۔ حضرت ابو الملیح نے اپنے والد ماجد سے بیان کیا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز کو بغیر وضو کے اور صدقہ چوری اور دیانت کے مال سے نہیں قبول فرماتا۔ وضو سے فراغت کے بعد کیا کہنا چاہیے؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے یعنی سنت رسول کے مطابق، پھر وہ شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہے تو ایسے شخص کے واسطے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہ شخص جنت کے جس دروازے سے چاہے اس کا دل کرے داخل ہو جائے گا۔ اور کیا مزی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو مزی بہت زیادہ آتی ہے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ میرے نکاح میں ہے، تو مجھے اس بیان کا دریافت کرتے ہوئے بہت شرم و حیا محسوس ہوتی ہے۔ میں نے ایک شخص سے کہا کہ جو میرے نزدیک بیٹھا تھا کہ تم ہی رسول کریم سے حکم شرع اس سلسلے میں دریافت کرو۔ چنانچہ اس شخص نے حکم شرع دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزی میں وضو ہے، یعنی جب مزی خارج ہونے لگے تو اگرچہ غسل اس کے نکلنے سے لازم نہیں ہوتا، صرف وضو کرنا کافی ہے۔ واضح رہے کہ مزی وہ ہوتی ہے جو شہوت شروع ہونے کے وقت خارج ہوتی ہے، اور اس کے نکلنے سے شہوت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ریح خارج ہونے پر وضو کا ٹوٹ جانا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت پیش ہوئی کہ ایک شخص کو اس بات کا وہم ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ہوا خارج ہونے کا، اس کو یقین نہیں ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص نماز چھوڑ کر نماز سے نہ نکلے جب تک کہ وہ خود بدبو نہ سونگھ لے ریح کے خارج ہونے کی یا ریح خارج ہونے کی آواز نہ سن لے۔ مطلب حدیث یہ ہے کہ وہم کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جب تک یقین نہ ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ نماز نہ چھوڑے۔ وضو سے صغیرہ گناہ معاف ہونے سے متعلق حضرت عبداللہ صنابحی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن وضو کرتا ہے اور وہ دوران وضو کولی کرتا ہے تو اس کے چہرے سے اس کے تمام چھوٹے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک سے، اور چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں تک سے بھی تمام گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ان سے ہونے والے گناہ اور حتیٰ کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سر کا مسح کرنے سے سر سے اور حتیٰ کہ دونوں کانوں سے بھی صغیرہ گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو ان کے ناخنوں کے نیچے تک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ بندہ مسجد کی جانب چل دیتا ہے اور وہ مسجد میں نوافل ادا کرنے لگتا ہے تو اس کا اجر و ثواب علیحدہ ہے، یعنی اس کا مزید ثواب اس کو ملے گا۔ حضرت قطبیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت حضرت صنابحی سے سنی اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنے سے ہمارے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ جانتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس روز نماز عصر کے ادا کرنے کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا لیکن پانی نہ مل سکا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں رکھ دیا اور لوگوں کو وضو کرنے کا حکم فرمایا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی ٹپک رہا تھا، یہاں تک کہ اخیر میں جو شخص تھا اس نے بھی وضو کیا۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنے اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔